الطاف انصاری بھائی ہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ نماز قائم کرو، تو یہ نماز قائم کیسے کی جائے؟ نماز کو قائم کرنا بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ قیام بیسک تو ایک قیام کو ذکر کیا گیا ہے، اور جو نماز کا قائم کرنا، قیام نماز، مراد اس سے یہی ہے کہ مستقل نماز کا یہ اہتمام کرنا، یہ سب چیزیں۔ اور جہاں بھی قرآن پاک میں ایسا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ جو نماز کو قائم کرنے والے، یعنی نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز پڑھنے والے ہیں، اور اس سے مراد پڑھنا ہی ہے۔ بعض لوگ اس سے غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کا جو ظاہری یہ نقشہ صورت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سب چیزیں ان کا معاذ اللہ انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بس کوئی کہتا ہے یاد صرف ہے، کوئی ذکر کے طور پر اس کو لے لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ نماز کی آپ نے تعلیم دی، اور خود روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے وضو کیا جیسا حکم دیا گیا، نماز پڑھی جیسا اسے حکم دیا گیا، تو اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو لہذا اس کا حکم اور اس کا پریکٹیکل وہ باقاعدہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ حدیث طیبہ کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے۔ قرآن میں بھی کہیں پر رکوع ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن میں سجدے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں قعود اور قیام ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ سارے نماز کے ہی ارکان ہیں۔ ادا کیسے کرنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب قرآن میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، سال بعد ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی، یہ نہیں فرمایا گیا۔ تو اب کوئی مطلقاً کیا زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اور رائے یا اپنا گمان بنا لے گا کہ وہ نفس زکوٰۃ کو ہی ختم کر دے۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو قرآن میں ہمیں حج کرنے کے حوالے سے بھی ہے، لیکن حج کے کیا ارکان ہیں، کیسے کرنا ہے، تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی تعلیمات سے یہ پتہ چلے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث طیبہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔